السلام علیکم۔ آج ہم وزٹ کرنے والے ہیں شکشن ماسک۔ لاسٹ ویلاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے وزٹ کیا تھا سرینا کھپلو پیلس، اور یہاں سے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے یہ قدیم مسجد۔ شمالی علاقہ جات میں بہت سی مساجد ہیں، مگر جامع مسجد شکشن کھپلو یا پھر سکردو کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ پرانے وقتوں میں ہمالیہ کے ریجن میں موجود قدیم مساجد کسی زمانے میں بدھسٹ مونسٹریز ہوا کرتی تھیں۔ شکشن مسجد کی تعمیر کا مقصد اس علاقے میں اسلام کے آغاز و فروغ کو ظاہر کرنا تھا۔ اس مسجد کو برّ صغیر کی قدیم ترین مساجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کو تعمیر کیے ہوئے تقریباً 700 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں اخروٹ کی لکڑی کا وسیع استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی منفرد شناخت رکھتی ہے۔ لکڑی پہ کیے گئے یہ نقش مغل، تبتن اور پرشین طرز تعمیر کی حسین امتزاج ہے، جس سے مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں گھری اس مسجد کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ اس قدیم مسجد کو دیکھنا کسی سعادت سے کم نہیں۔ آئیے اب مسجد کی کہانی امام مسجد کی زبانی سنتے ہیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آپ مہمان ہمارے جامع مسجد شکشن کی زیارت کے لیے تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام محمد زکریا ہوں، میں اس جامع مسجد شکشن کے نائب امام ہوں۔ ہم 400 سال سے ہمارے آباء و اجداد اس مسجد کے امامات خطابات سنبھالا ہوا ہے۔ یہ جامع مسجد شکشن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ گورنر کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لائے، تو کشمیر سے یہ سنگلاف پہاڑوں سے بلتستان تشریف لایا۔ قبل 783 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت پورے بلتستان بدھ مت تھے، بدھسٹ تھے۔ یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا، اس ٹیمپل کے اوپر گھوڑا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ۔ جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا، تو ان کے ساتھ مباحثہ ہوا، مکالمہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں، تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، اس کو لوہار لا کے آگ کی طرح ہم گرم کر دیں گے، اگر آپ کے دین اسلام کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپل کو رون کر دیں، چکر ماریں۔ تو وہ اللہ کے ولی اس چیلنج کو قبول کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں چکر مار کے جب یہاں تشریف لایا، تو وہ بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے، وہ جادو کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شوز کو آسمان کی طرف چھوڑا، تو وہ بدھسٹ کے سر پر مارتے ہوئے اس کو پھر واپس لایا۔ لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی، کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی۔ اس مسجد کا نام رکھا ہے شکشن۔ تو شکشن ہمارے بستی لینگویج میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جامع مسجد شکشن کی قسم کھاتے تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جس نے حق پر قسمیں کھایا اس کو کچھ نہیں ہوتے، جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے، کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے باوضو اس مسجد کی تعمیر کی۔ اس مسجد کے اندر 6 اذانیں ہوتے، تہجد کے اذان ہوتے رات کے آدھے میں، پھر صبح کی نماز ہوتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے تصنیفات کتاب ہے،
اس میں سے ایک کتاب مشہور ہے، اس کو دعوت صوفیہ کہتے ہیں، اس میں تمام ورد وظائف، تمام اسماء اور حسنہ اس میں بیان ہے۔ تو یہاں کے مقامی حضرات صبح کی نماز کے بعد ہر مسجدوں میں گول دائرہ لگا کے اس کا ورد کرتے ہیں، اس کو اورات فتحہ کہتے ہیں۔ 5 وقت نماز ہوتے ہیں، جمعہ ہوتے ہیں، عیدیں ہوتے ہیں، تراویح ہوتے ہیں، اعتکاف نشینی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ورد وظائف سے تر ہو کر بنا ہوا مسجد ہے۔ تو اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ سے دعا مانگ کے چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہے، وہ اللہ کے ولی لوگ ان کو بناتے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کرتے تھے، لفظ اللہ کو دل کو مارتے تھے، دل کو واش کرتے تھے، دل کو تزکیہ دیتے، تزکیہ نفس کرتے، شیطان کو نکال لیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بیچ میں ایک مینار بنا ہوا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہاں امن ہے، سکون ہے، کوئی ڈکٹی نہیں ہے، چوری نہیں ہے، کرائم نہیں ہے، کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے، کلمہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ چاہتا ہے۔ ماں بہنوں بچوں کے ساتھ دعا سلام کرتے ہیں، یہاں کا ایک کلچر ہے۔ تو یہاں کے سیزن شروع کے راستے میں یہاں کے پھل خوبانے، شہتوت، چری وغیرہ راستے میں نظر آئے، انجوائے کر سکتے، کھا سکتے، لے سکتے، بغیر چارج کے، یہاں کا ایک کلچر ہے۔ تو یہ ٹھنڈے پانی ابشار کی شکلوں میں کولوں میں آنا شروع ہو گئے، سارے جڑی بوٹی بگو کے آتے ہیں، تو آپ کو سارے چیز نیچرل چیز نظر آتے ہیں۔ تو یہاں بہت سے گیسٹ ہاؤس، ہوٹلیں وغیرہ بھی ہے، تو یہاں آپ کے من کے تحت لوگ آپ کو کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کسی قسم کی یہاں کوئی رکاوٹ نہیں، یہاں مسجدوں کو، گھروں کو کنڈی تالا نہیں لگاتے ہیں، ایک امن سکون والی جگہ ہے۔ تو میں اس مسجد کے امامت کی وساطت سے، اس کی موجودہ کرامات کی وجہ سے آپ تمام ہمارے مہمان ہیں، ایک تھوڑا سا دعا بھی کر دیں گے۔ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقین والابرار۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا الخير، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، جو ہمارے مہمان دور دراز سے بلتستان، خصوصاً چکچن ماسک کی زیارت کے لیے تشریف لایا، اے اللہ ان کے دل میں جو شرط کے تھا، جو تمنا ہے، ان تمنوں کو پورا عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کو صحت سلامت عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کو نیک اولاد سے مالا مال عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، امی ابو کو، تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کی کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کی معاشرت میں مستحکم عطا فرمائے۔ اے اللہ پاکستان کی معاشرت میں مستحکم عطا فرمائے۔ اے اللہ فلسطین آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کشمیر آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف عطا فرمائے۔ اے اللہ جو مریض ہسپتالوں میں ہے، گھروں میں ہے، اے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہمارے مہمان بلتستان وزٹ کے لیے تشریف لائے، اللہ ان کو سفر بآسان طریقے سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کو حفظ امان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ کو بھی اگر یہاں آنے کا موقع ملے تو مسجد کے نام کا چندہ ضرور دیں، صدقہ ضرور کریں، یہاں پہ نفل ادا کریں، دعا مانگیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مسجد کے اندر وضو کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہ مارکیٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ وضو کر کے آپ اندر داخل ہوں۔ یہاں بہت خوبصورت بچوں سے ملاقات ہوئی، ان کو کوکیز دیے، لیکن وی لاگ میں نہیں وہ آنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے کدھر سے آیا؟ اس مقامی دکان سے میں نے یہ لکڑی کی شاخوں سے بنی ہوئی ٹوکری خریدی۔ ایک تو میں راہ گزرتی ہوئی عورتوں کو دیکھ کے بہت ہی فیسینیٹ ہو رہی تھی، کوئی اس میں اپنے اوزار کھیتی باڑی کے لے کے جا رہی تھی، کسی نے اس میں بے تحاشا خوبانیاں اور شہتوت جمع کیے ہوئے تھے، اور اس کو پچھلے ویلاگز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈسٹ بن کے طور پہ بھی یوز کیا تھا۔ اب میں اس کو کس طرح سے یوز کروں گی یہ میں نہیں جانتی، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے یہاں پہ لوکلز کو سپورٹ کروں۔ صبح گرین ووڈ ریزورٹ میں ناشتہ کرنے کے بعد ہم نکلے، پہلے منتوخہ گئے، پھر خپلو گئے، پھر چکچن ماسک آئے، اور اب رستے میں یہ خوبانیوں کے درخت تھے، تو یہاں پہ میں نے رک کے خوبانیاں توڑیں، ان کو کھایا، اور یہ مجھے ایک لوکل خاتون ملیں جو کہ شہتوت اکٹھے کر رہی تھیں اپنی ٹوکری میں، تو میں نے شہتوت بھی کھائے، ان سے گپ شپ لگائی۔ اس علاقے میں سب سے زیادہ کاشت ہونے والی فصل جو کی ہے، یہاں کے مرد اور عورتیں دونوں ہی اس کی کٹائی کرنے میں مشغول تھے۔ یہ ہے اصل امپاورمنٹ۔ مجھے اس علاقے میں آ کے بہت اچھا لگا، بہت خوشی محسوس ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، دیکھنے کو ملا۔
میری نظر ان ریسائیکلڈ فلاور پاٹس کی طرف گئی۔ اگر آپ میرے پرانے ویلاگز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں ریسائیکلنگ پہ کتنا زور دیتی ہوں۔ یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا کہ یہاں کے لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ وسائل چاہے کم ہوں، آپ اپنے عقل اور شعور کے ساتھ اپنے ارد گرد کا ماحول خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک حسین اور یادگار شام۔ جاتے جاتے سورج کی کرنیں جو ان سفیدے کے درختوں پہ پڑ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ سوچیں خزاں کے موسم میں زرد پتوں کے ساتھ یہ اور بھی زیادہ حسین لگتے ہوں گے۔ ہمارا اسکردو کا 2 دن کا ٹرپ تھا، جس میں پہلے دن ہم نے لوور اینڈ اپر کچورا دیکھا۔ ہمارے پاس اس میں اگر 1 گھنٹے کا بھی مارجن ہوتا تو ہم سوک ویلی بھی وزٹ کر سکتے تھے۔ سیکنڈ ڈے ہم نے وزٹ کیا منتوخہ واٹر فال۔ اس میں اگر ہم 2 گھنٹے کی ڈرائیو مزید آگے کو کرتے تو خاموش واٹر فال بھی تھی، لیکن ہم اپنے ٹرپ میں ہسٹوریکل پلیسز ایڈ کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم واپس غانشے ڈسٹرکٹ آئے اور ہم نے خپلو فورٹ اور چکچن مسجد کا وزٹ کیا۔ خپلو سے کچھ کلومیٹر آگے اگر آپ کارگل کی طرف جائیں تو وہاں پہ دریائے شوخ پہ ایک برج آتا ہے جو خپلو کو سیلنگ ویلی سے کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ بھی آپ اپنے پلان میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں اسکردو سٹی اور بھوک زوروں شوروں سے لگی ہوئی ہے۔ کون سا لے کے آئے ہو؟ بنو پلاؤ؟ بنو پلاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا بنو جگہ کا نام۔ ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں گلگت واپس، اس وجہ سے ہم نے گاڑی میں ہی کھانا کھایا اور یہاں پہ 4000 روپے کا پیٹرول ہم نے فل کروایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صبح اسکردو شہر سے نکلے، ہم گئے منتوخہ واٹر فال 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر۔ اس کے بعد وہاں سے ہم واپس آئے 2 سے 2.5 گھنٹے میں خپلو فورٹ۔ خپلو فورٹ سے 15 منٹ آگے ہم نے وزٹ کی چکچن مسجد اور وہاں سے واپس ہم 2.5 گھنٹے میں اسکردو سٹی پہنچ گئے۔ تو ٹوٹل ہماری 7-8 گھنٹے کی ٹریولنگ ہوئی اتنے اماؤنٹ میں۔ اور اس وقت سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اسکردو ایئرپورٹ۔ رات کے سفر کے دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم تقریباً گلگت پہنچ چکے ہیں۔ آج بہت ٹریولنگ ہو گئی ہے، تھکان بھی بہت زیادہ ہے۔ اب کل ریسٹ کریں گے اور انشاءاللہ پرسوں صبح ہم نکلیں گے واپس گھر کو۔ اور رات میں گلگت شہر کچھ اس طرح سے لگتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔